حضرت فاروق اعظم کے ہاتھ میں تلوار تھی، گھر سے نکلے، کہنے لگے آج میں اس محمد کا خاتمہ کر دوں گا معاذ اللہ، اس نے گھر گھر فساد پیدا کر دیا تلوار لے کے۔ ابو جہل نے نا غصہ دلایا، کہنے لگا مکے میں کوئی سورما نہیں بچا جو مصطفیٰ کو قتل کر دے معاذ اللہ، 100 سن خونٹ ملیں گے۔ جناب عمر کہتے ہیں تلوار پکڑی، اور یہ سویر کی بات ہے، ابھی رات کو نبی پاک کعبے کا غلاف پکڑ کے کہہ رہے تھے اللہم اعز الاسلام باسلام عمر ابن خطاب، یا اللہ اسلام کو عزت دے دے، عمر کو کلمے کی توفیق دے دے۔ رات حضرت عمر کہتے ہیں دن چڑھا تو تلوار لے کے نا میں باہر نکلا، میں نے کہا آج میں چھوڑوں گا نہیں، ہر گھر میں فساد معاذ اللہ، ہر گھر میں لڑائی۔ فرماتے ہیں رستے میں حضرت ارقم بن زید مل گئے، کہنے لگے کدھر جا رہا ہے؟ میں نے کہا آج میں مصطفیٰ کو قتل کروں گا۔ کہنے لگے جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تو جدھر جا رہے نا ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی پہلے خبر لے۔ کہنے لگا میرے گھر کو کیا ہوا؟ کہنے لگے تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بہنوئی سعید بن زید دونوں کلمہ پڑھ چکے، جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ حضرت عمر فرماتے میں گیا، بڑا غصہ آیا کہ میرے گھر میں آگ لگ گئی، میں سردار مکے کا اتنا سخت گیر آدمی، میرے گھر میں اسلام آ گئے۔ فرماتے میں نے جا کے نا اپنی بہن کے گھر کی طرف رخ کیا، دروازے پہ پہنچا تو میں نے سنا اندر سے آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی، قرآن پڑھنے کی۔ فرماتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے دروازے پہ؟ میں نے کہا عمر ابن خطاب۔ فرماتے ہیں کہ میرے بہنوئی نے کہا کہ فاطمہ تیرا بھائی بڑا سخت ہے۔ فرماتے ہیں میری بہن نے جلدی سے قرآن کے صفحے لپیٹ کے اوپر رکھ دیے، میرے بھائی جو تھے وہ میرے بہنوئی ایک دروازے کے پیچھے چھپ گئے۔ فرماتے ہیں میری بہن سامنے کھڑی ہے، پیار بھی بڑا تھا، میں نے جاتے ہی کہا کیا کر رہی تھی؟ توجہ ہے آپ کی؟ غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ ہمیں لگے کیا کر رہی تھی؟ حضرت فاطمہ خاموش ہے۔ عمر کہتا ہے میں نے ڈانٹ کے، بولتی کیوں نہیں، کیا کر رہی تھی؟ میں نے کہا قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی۔ کہا تجھے پتا نہیں، تجھے میرا پتا نہیں؟ فرمایا سارا ہی پتا ہے۔ کہا تو جانتی نہیں لات و منات کو برا کہتے ہیں؟ فرمایا وہ بات کی باتیں تھی، وہ جاننے نہ جاننے کی باتیں۔ دوستو توجہ، حضرت عمر ابن خطاب فرماتے ہیں کہ بہن اس جلال، اس روب، اس اعتماد سے بولتی تھی کہ میں نے ایک تھپڑ مارا بہن کے منہ پہ، میری بہن ادھر جا کے گری۔ فرماتے ہیں کپڑے جھاڑ کے کھڑی ہوئی، کہنے لگی عمر ایک تھپڑ نہیں تو 1000 مار، تو 1000 مار، لیکن یہ امید نہ رکھنا کہ میں قرآن چھوڑ جاؤں گی، یہ امید نہ رکھنا میں قرآن چھوڑ جاؤں گی۔ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں تلوار تھی، میں نے دستے کی طرف سے نا، دستے کی سائڈ سے تلوار بہن کو ماری زور زور سے، سر سے خون نکل آیا۔ فرمایا میں اپنے بہنوئی کی بڑی عزت کرتا تھا، میرا بہنوئی پردے سے نکلا بیوی کو بچانے، میں نے زور زور سے 2 تلوار کی پشتیں اس کے سر پہ بھی ماری، خون نکلا، پھر میری بہن آگے ہوئی، پھر مارا۔ ماتے جب خون نکلا نا بہن کا، تو میری بہن نے اپنا خون اپنے ہاتھ پہ لگا کے کہا عمر جس ماں باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اس کا میری رگوں میں بھی ہے، اسی کا خون میری رگوں میں بھی ہے۔ فرمایا عمر جس باپ کی پشت سے تو ہے میں بھی اسی باپ کی پشت سے ہوں، جس ماں کی چھاتیوں سے دودھ تو نے پیا ہے میں نے بھی اسی ماں کی چھاتیوں سے دودھ۔ توجہ ہے آپ کی؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سنیں بات، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک پہ نازل قرآن سنا تو جب میری بہن نے اس جلال کے ساتھ بات کی نا کہ عمر میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، میں بھی اسی ماں کی بیٹی ہوں، میں بھی اسی قبیلے کی ہوں، خبردار تو ترشرو ہو کے گالی 1000 دے، یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے۔ فرمایا تو چارہ کر، ٹیل لگا، لیکن تو مجھے اسلام سے ہٹا سکتا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں بہن کا جلال دیکھا تو میں ٹھنڈا ہو گیا، بہن کا جلال دیکھا تو میں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی، مجھے دکھاؤ ذرا کیا پڑھ رہی تھی۔ فرماتے ہیں میری بہن کہنے لگی تو کافر ہے، انما المشرکون نجس، جا پہلے وضو کر کے آ، جا غسل کر کے آ، جا پہلے نئے کپڑے دھلے ہوئے پہن کے آ، پہلے تیار ہو کے آ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں تیار ہو کے آیا،
میری بہن نے جھولی میں صفحے رکھے, قرآن پڑھے بہن, سنے بھائی, اللہ تقدیر بدل دیتا ہے. قرآن پڑھے بہن اور سنے بھائی. قرآن پڑھے بھائی اور سنے بہن, اللہ تقدیر. لیکن آج بہن بھائی قرآن تو سنتے سناتے ہی نہیں نا. یہ تو رواج ختم ہو گیا نا. وہ قوم جو کل لڑتی تھی ننگی شمشیروں کے ساتھ, وہ آج سینما دیکھنے جاتی ہے اپنی ہمشیروں کے ساتھ. معاذ اللہ, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. ہمارا وہ حال نہیں رہا جو تھا. حضرت عمر فرماتے ہیں بہن نے قرآن پڑھا, میں نے قرآن سنا, پتہ نہیں قرآن میں کیا لذت سی, میں رو رو کے بے حال ہو گیا. فرماتے ہیں میرے جیسا سخت آدمی, میرے جیسا سخت جو کبھی نہیں رویا تھا, آج قرآن سنا. فَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ, جب قرآن, اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے جو رسول پہ آیا, تو لوگوں کی آنکھوں کو تم دیکھو گے, ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے. فرمایا میں رو رو کے بے حال ہو گیا. میری بہن کہنے لگی بھائی کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا مجھے بھی لے چلو, مجھے بھی لے چلو. کہا چلو. فرمانے لگے ذرا ٹھہر جاؤ, میرے نا ہاتھ باندھو رسیوں کے ساتھ, نا میرے ہاتھ پیچھے میرے ہاتھ باندھ لو, گلے میں میری تلوار لٹکا لو. میں مارنے آیا تھا, اب میں مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں, مجرم بن کے. اور ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے استاد گرامی, حضرت عمر فرمانے لگے مجھے مارتے مارتے لے کے جاؤ. میں چونکہ مارنے آیا تھا نا مجھے. اور ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے حضرت عمر نے کہا کروں آیا سا مار مکاونے نو, کروں آیا سا مار مکاونے نو, ان مینو مار دے لے چلو. متے عمر دی عمر برباد ہوئے, جتھے عمر سوار دے لے چلو. کروں آیا سا مار مکاونے نو, ان مینو مار دے لے چلو. متے عمر دی عمر برباد ہوئے, جتھے عمر سوار دے. متے عمر دی عمر برباد ہوئے, جتھے عمر سوار دے. فرماتے جب پہنچے نا دار ارقم میں, تو دروازے پہ حضرت امیر حمزہ کھڑے تھے. حضرت امیر حمزہ, ایک شخص کہنے لگا حضرت امیر حمزہ سے عمر آ رہا ہے. فرمایا آنے دو. کہا حضور وہ تلوار بھی گلے میں لٹک رہی ہے. فرمایا آنے دو, وہ اگر عمر ہے تو میں بھی امیر حمزہ ہوں, وہ اگر عمر ہے تو انا اشہد اللہ و رسول ہی, میں اللہ رسول کا شعر ہوں, آنے دو. کہا آپ کیا کریں گے؟ کہا ادب ملحوظ رکھے گا تو خاطر سے بٹھائیں گے, نمونہ اس کو ہم خلق محمد کا دکھائیں گے, اگر نیت نہیں اچھی تو میں اس کو قتل کر دوں گا, اسی کی تیغ سے سر کاٹ کے چھاتی پہ دھر دوں گا. میں آنے تو دو, آنے دو عمر کو. حضرت عمر آئے, دروازے میں داخل ہوئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے شور سنا. فرمایا کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا عمر. فرماتے ہیں حضور اٹھے تیزی سے, چادر گر گئی, چادر. حضور تیزی سے اٹھے, کھول دو دروازہ. حضور عمر کے گلے میں تلوار ہے. فرمایا پھاٹک کھول دو. یا رسول اللہ عمر آپ کا دشمن. فرمایا کھولو دروازہ. کہا یا رسول اللہ خطاب کا بیٹا. فرمایا کھولو دروازہ. یا رسول اللہ ابو جہل کا رشت. فرمایا کھولو دروازہ. حضور ماجرا کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنے آپ نہیں آیا, میں نے رات اللہ سے دعا مانگی ہے, میں نے مانگ کے لیا ہے, میں نے مانگ کے لیا, وہ اپنے آپ تھوڑا آیا ہے. مانگ, کھولو دروازہ, آنے دو. حضرت عمر جھٹ سے دروازہ کھلا نا, رسول پاک سامنے کھڑے ہو گئے. کیا منظر تھا. ابو بکر فرماتا ہے تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا. حضرت ارقم فرماتے ہیں تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا. میرے حبیب کی گردن تنی ہوئی ہے, آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں پر نیچے نہیں گرتے. آنسو بھرے ہیں آنکھوں لیکن نیچے ٹپکتے نہیں. میرے رسول پاک آگے بڑھے, عمر کی گردن جھکی ہوئی ہے, عمر اوپر نہیں دیکھتے. حضور آگے بڑھے, جا کے حضرت عمر کا کندھا زور سے ہلایا. فرمایا کیا پروگرام ہے تیرا, کیا ارادہ ہے تیرا, بول. حضرت فاروق اعظم آنکھ یوں اٹھا کے کہنے لگے سونیا بس اب کلمہ پڑھنے کا ارادہ ہے, سونیا کلمہ پڑھنے کا. صحابہ فرماتے ہیں پتہ نہیں کیا ہوا, پتہ نہیں. حضور کا اتنا جوش ہم نے کبھی نہیں دیکھا, نبی پاک کو نعرہ لگاتے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. جب عمر نے کہا نا سونیا کلمہ پڑھنے آیا ہوں, فرماتے ہیں رسول پاک کے جو آنسو بندے ہوئے تھے نا وہ ٹپ سے نیچے گرے, اور حضور نے فرمایا اللہ اکبر, اللہ اکبر. فرماتے ہیں حضور نے جب اللہ اکبر کہا تو سارے صحابہ بھی کہنے لگے اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق کا عدل اور حضرت فاروق اعظم کا انصاف, اس کو دنیا جانتی بھی ہے
مانتی بھی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضیوں کا تقرر کرتے وقت سب سے زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ بندہ کس قسم کا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، معاشرے میں اس کا وقار کیسا ہے، اس حساب سے اس کو تقرر کرتے تھے قاضی کے لیے۔ اور کیا حال تھا؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے قاضی مقرر کیا، بعد میں معزول کر دیا۔ کیوں آپ نے معزول کیا ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے اس کی وجہ ہے، ایک دن ایک شخص نے، حضرت ابی بن کعب نے مجھ پر مقدمہ کیا، حضرت عمر پر مقدمہ کر دیا، تو فرماتے ہیں کہ میرے سامنے میں دیکھ رہا تھا، جب میں عدالت میں پہنچا تو زید بن ثابت نے میرا کھڑے ہو کے استقبال کیا، اور جب مدعی آیا ہے تو وہ بیٹھے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جب آپ دونوں میں ملتے وقت انصاف نہیں کر رہے تو فیصلے میں کیسے انصاف کریں گے؟ آپ اس قابل نہیں کہ آپ کو قاضی بنایا جائے، معزول کر دیا۔ اگر میں بحیثیت مجرم، بحیثیت ملزم آیا ہوں، اگر آپ نے میرا کھڑے ہو کے استقبال فرمایا تو پھر مدعی کا تو زیادہ حق بنتا تھا۔ اور ہم پر اعتراض ہے کافر کا، وہ کہتے ہیں تم عدل نہیں کر سکتے۔ بولا آدمی ہے نا، وہ دیکھتا ہے آج کل کے مسلمانوں کو، آج کل کے مسلمانوں کو دیکھ کے رائے قائم کرتا ہے۔ ہم اسے کہتے ہیں ہاں آج کل کے مسلمان نہ دیکھ، وہ جنہوں نے ڈائریکٹ نبی پاک کی نکاح سے فیض پایا تھا انہیں دیکھ، ڈائریکٹ جو رسول پاک کی نکاح کے فیض یافتہ تھے، عدل و انصاف سے بھر دی دنیا۔ حضرت فاروق اعظم، حضرت عمرو بن عاص مصر کے گورنر تھے، حضرت فاروق اعظم نے انہیں متعین کیا تھا۔ ان کے بیٹے کا مصر میں جھگڑا ہو گیا کسی عام آدمی کے ساتھ، گورنر کے بیٹے کا، اور گورنر کے بیٹے نے اس مصری کو، ایک عام آدمی کو درے مارے۔ تجھے پتہ نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں؟ مصری نے کیا کیا؟ گھوڑے پہ بیٹھا سیدھے مدینے آ گیا، سیدھا مدینے۔ حضرت فاروق اعظم کے در دولت پہ پشت سے کپڑا اٹھایا، پشت سے اس نے اپنے نشان دکھائے تو جناب عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک عام آدمی ہے، جانتے کوئی نہیں، تمہیں رو پڑے، اتنا ظلم، اور میری سلطنت میں کوڑے برسے تیری پشت پہ، فوراً بھیجا، جاؤ بلا کے لاؤ۔ حضرت عمر بن عاص اپنے بیٹے سمیت آئے، بڑی عدالت ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے لفظ، فرمایا اس کو اس کی ماں نے آزاد پیدا کیا تھا، تو نے اسے کیوں غلام بنایا ہے؟ اس کی ماں نے آزاد جنا تھا، تو نے کب سے لوگوں کو غلام؟ کہا بیٹے یہ کیا کہتا تھا؟ یہ کہتا تھا میں گورنر کا بیٹا ہوں، تجھے تو جانتا نہیں۔ فرمایا اب یہ بڑی عدالت ہے، کوڑا پکڑ اور اس گورنر کے بیٹے کی پشت پہ برسا، اور اسے کہہ تو گورنر کا بیٹا ہے، میں محمد کا غلام ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسے بتا، اسے اب بتلا کہ تو گورنر کا بیٹا ہے نا، میں نبی پاک کا غلام ہوں، اور جو مصطفیٰ کے غلام ہوتے ہیں وہ سارے برابر ہوا کرتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کا عدل، جناب فاروق اعظم کا انصاف، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روم کا ایلچی آیا نا حضرت عمر فاروق کے پاس، تو وہ کہتا ہے میں پیغام لے کے آیا اپنے بادشاہ کا، اور میں سفیر تھا، میں بڑے ملکوں میں گیا، بڑے بادشاہ دیکھے، بڑے امیر دیکھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مجھے بھیجا گیا، جب پہنچا تو میں نے مسلمانوں سے کہا تمہارے بادشاہ کا دربار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا نہ ہمارا بادشاہ ہے، نہ کوئی دربار ہے، نہ بادشاہ ہے، نہ کوئی۔ اچھا تو پھر وہ کدھر بیٹھتے ہیں؟ کہا یا مسجد میں ملیں گے یا اپنے جھونپڑے میں ملیں گے۔ تو کہا تمہارا بادشاہ بھی کوئی نہیں؟ کہا بادشاہ نہیں، ہم مومن ہیں، ہمارا ایک امیر ہے، جسے امیر المومنین کہا جاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں مسجد گیا، میں نے کہا عمر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا جی ابھی نکلے تھے، ادھر ہی ہوں گے۔ میں نے کہا یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کوئی کہتا ادھر ہوں گے، کوئی کہتا ادھر ہوں گے۔ یہاں تو صوبائی وزیر صاحب سڑک سے گزرے تو سارے روڈ 3 گھنٹے بلاک رہتے ہیں، اور یہ کیا چکر ہے کہ لاکھوں مربع میل کا حکمران، کوئی کہتا اس گلی میں گیا، کوئی کہتا اس گلی میں گیا، یہ کیسا بادشاہ ہے؟ کدھر ہے عمر؟ انہوں نے کہا یہی تھا۔ دوسرے سے پوچھتا جو وہ باغ کی طرف گئے، باغ میں گئے تو وہ ایلچی کہتا ہے میں نے باغ والے سے پوچھا کہ یہاں تمہارا امیر کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ درخت دیکھ رہے ہو؟ کہا حضرت دیکھ رہا ہوں۔ اس درخت کے نیچے وہ ایک شخص جو سویا ہوا ہے نا، مٹی کا ڈھیلا سرہانہ بنا کے، وہ درخت کے نیچے مٹی کے ڈھیلے کا سرہانہ بنا کے جو بندہ سویا ہے وہی ہمارا امیر ہے، وہ سامنے۔
حضرت سیدنا عمر فاروق کے پاس وہ بندہ جا کے کھڑا ہو گیا. وہ کہتا ہے کہ پسینہ گر گر کے نا مٹی کے ڈھیلے پہ گارا بنا رہا تھا. پسینہ گر گر کے مٹی کا ڈھیلا, وہ تر تھا. حضرت فاروق اعظم سو رہے تھے. کہنے لگا میں بیسیوں اور درجنوں بادشاہوں کو دیکھ چکا تھا جن کی آنکھیں 10 گن. حضرت عمر کی آنکھ کھلی, تامت سمیٹی اٹھ کے بیٹھ گئے. کدھر آیا ہے؟ کہنے لگا حضرت جی آیا تو کسی اور کام تھا, آیا تو کسی, لیکن اب کام کوئی اور بن گیا ہے. آپ نے فرمایا اب کیا کام بنا ہے؟ کہنے لگا میرا کام یہ بنا ہے کہ میرا بھی دل کیا میں بھی کلمہ پڑھوں اور نبی پاک کا غلام بن جائے. یہ کام بن گیا. اور ساتھیوں بس مدینے میں وہ دن بڑا عجیب تھا جب سیدنا فاروق اعظم کے بیٹے کا معاملہ آ گیا. آج 60 سال کا بوڑھا عمر ابو شامہ حضرت عمر کے صاحبزادے یہودیوں نے سازش کر کے انہیں نبیذ پلا دی. نبیذ جائز تھی, نبیذ کیا کہ شراب پلا دی. پھر مقدمہ قائم ہوا کہ اب پتہ چلتا ہے عمر کتنا عدل کرتا ہے. سیدنا فاروق اعظم کے پاس گواہ آئے, صاحبزادہ اندر کھانا کھا رہا تھا. فاروق اعظم نے گریبان سے پکڑا, کھینچ کے لائے. فرمایا ابو شامہ چل, تو نے شراب پی ہے, تجھے کوڑے مارے جائیں گے, تیرے لیے 100 یا 80 کوڑوں کی سزا تیاری کر لے. ابو شامہ کہتے ہیں کہ ابا جی انہوں نے نبیذ کہی تھی, شراب پلا دی. فرمایا تو نے پی کیوں؟ تو نے پی کیوں؟ بڑے بزم میں بار شیر مسجد نبوی کا فاروق اعظم. اولاد تو بزدل کر دیتی ہے نا بندے کو, اولاد تو کمزور کر دیتی ہے. آج مدینے نے عجیب ماجرا دیکھا. حضرت فاروق اعظم کی زوجہ روتی ہوئی آئی, کہنے لگی حضرت جی میرا لخت جگر ہے, ایک ایک کوڑے کے بدلے پیدل حج کروں گی, ایک ایک کوڑے کے بدلے صدقہ اور خیرات کروں گی. میرا بیٹا غلطی کر بیٹھا ہے, یہ کام نہ کرے. آپ نے فرمایا تو مجھے کہتی ہے میں یہ کام نہ کروں؟ تیرے حج اور تیرے کوڑے کیا کرتے, تیرے حج اور صدقے کیا کرتے ہیں؟ کوڑے لگانا میرے مصطفیٰ کی شریعت کا قانون ہے. تو بیٹے کی بات کرتی ہے, عمر کا اپنا معاملہ بھی ہوتا تو عمر یہی سلوک کرتا. لوگوں نے کہا حضرت جی آپ تھوڑی دیر, ابھی ان کی والدہ پریشان ہے, گھر میں پریشانی ہے, ذرا ٹھہر جائے, کل پرسوں ترسوں سزا دے لیجیے گا. فرمایا تمہیں یاد نہیں جب مدینے کی ایک بی بی نے چوری کر لی تھی اور میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہا گیا تھا حضور ذرا ٹھہر جائے, سزا نہ دے, تو حضور نے فرمایا تھا اگر فاطمہ بھی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیتا. تمہیں یاد نہیں نظر مصطفیٰ کے ٹکڑے کھانے والا ہوں, میں کیوں دیر کروں؟ اس نے گناہ کرنے میں دیر کی ہے جو سزا میں دیر کروں, برساؤ کوڑے. حضرت افلا نامی غلام, حضرت جی آپ کا لخت جگر ہے. فرمایا لخت جگر نہ دیکھ, مصطفیٰ کا قانون دیکھ. میرا بیٹا نہ دیکھ, مصطفیٰ کے قانون کا قیام ضروری ہے. اگر علی بیٹے کی قربانی دے سکتا ہے, اگر لوگ فاطمہ کے بیٹے کی قربانی یاد رکھیں گے تو تاریخ کبھی بھی عمر کے بیٹے کی قربانی نہیں بھولے گی. فرمایا غلطی سے ہو گیا یا جیسے بھی, اسے خیال کرنا چاہیے تھا. کوڑے لگاؤ. 80 کوڑے لگے تو بیٹے کی روح پرواز کر گئی. جب جوان بیٹا کسی کا, کوثر نیازی نے کہا تھا باپ کا جنازہ اٹھانا بڑا آسان پر بیٹوں کے جنازے اٹھانے بڑے مشکل ہیں. جب فاروق اعظم کا بیٹے کا انتقال ہوا, بیٹے نے آنکھیں کھولی, باپ کی طرف دیکھا تو سیدنا فاروق اعظم عدل و انصاف 2 آنسو آنکھوں میں آئے. کہ بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ عمر نے بیٹا نہیں دیکھا, کا تیرا قانون دیکھ, جا کے حضور سے میرا پیغام دینا. حضرت ابو شامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال کر گئے. تاریخ کیسے کیسے منظر ازالت الخلفاء شاہ ولی اللہ کی بطور والا پیش کر رہا. حضرت ابو شامہ کا وصال ہو گیا, 20 کوڑے باقی تھے. لوگوں نے حضرت جی آپ کیا کرنا ہے؟ فرمایا اس کا جنازہ پڑھو, اسے قبر میں دفن کرو, باقی 20 کوڑے اس کی قبر پہ مارو, اس کی قبر پہ 20 کوڑے مارو. کا حضرت جی ایسا بھی ہوتا ہے؟ فرمایا اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ یہ میرے مصطفیٰ کا قانون ہے, میری اولاد کا معاملہ ہے تو میں درگزر کروں. فرمایا مارو کوڑے. حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان فرماتے فاروق اعظم بیٹے کی قبر پہ کھڑے تھے, داڑھی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی. میں دوڑا ہوا آیا, میں نے کہا عمر نہ رو, آج خواب رات تیرے بیٹے کا جنازہ تھا, جنازہ پڑھ کے سویا ہوں تو خواب میں مجھے رسول پاک کی زیارت نصیب ہوئی ہے. نبی پاک خواب میں تھے تو 2 سبز غلے
तेरे बेटे को पहना रखे थे और रसूल पाक की बगल में खड़ा था। हुजूर ने फरमाया उमर को जाके कहना कि तूने बेटा पाक करके भेजा था, अल्लाह ने जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। अल्लाह ने उमर को मेरा सलाम कहना और उसे कहना उमर तेरा हुदूदुल्लाह कायम करना खुदा को भी पसंद है, मुस्तफ़ा को भी पसंद। साथियों, उमर इंतकाल कर गए। 26 ज़िलहज को जख्म लगा। यकम मुहर्रम का दिन, आज का दिन हजरत फारूक आजम को याद रखना, लोगों को बताना, दिन भर उमर की बातें करना, खिराज तहसीन पेश करना। हजरत फारूक आजम को जख्म लगा। आपने फरमाया अपने बेटे से बेटा जा हजरत आयशा के पास, गुंबद खजरा में 3 लोगों के दफन होने की जगह है। एक में अबू बकर दफन हो चुके, एक में रसूल पाक का मज़ार कुर्सी बन चुका, एक जगह खाली है। जाके आयशा से पूछना, मुझे पता है वो 18 साल की उम्र में रसूल पाक पर्दा कर गए थे। 18 साल सैयदा की उम्र थी। आयशा ने जगह अपने लिए रखी हुई है। जाके बाहर खड़े होके कहना अम्मा जी, उमर कहता है मेरा दिल करता है, मेरा दिल करता है कि मुझे नबी पाक की गुंबद के साए में जगह मिले। जाके अर्ज करना और बेटा बाहर खड़े रहना, ज्यादा जिद ना करना, मोमिनों की माँ है। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर कहते मैं बाहर खड़ा था, दरवाजे के बाहर खड़े होके कहा कि उमर का बेटा हूँ। अम्मा जी, उमर फरमाती इजाजत दो तो दिल करता है नबी पाक के साथ लेट जाऊं। वफा में गुजार दी उमर सारी, सारी जिंदगी लै सजना आसा तोड़ निभाई, दिल करता है हुजूर के साथ लेटने को। तो हजरत आयशा सिद्दीका, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं मैं दरवाजे से बाहर खड़ा था लेकिन आयशा के रोने की आवाजें बाहर तक आ रही। हजरत आयशा सिद्दीका हिचकियां लेके रोई। सैयदा आयशा ने फरमाया उमर से जाके कहना उमर कोई कब्र की जगह किसी को नहीं देता, लेकिन उमर तूने वफा की तारीख बनाई है, उमर तूने कमाल कर दी है, उमर तूने हद कर दी है। उमर को जाके कहना कि मैं जन्नतुल बकी में दफन हो जाऊंगी, जहां मेरा वक्त आएगा दफन हो जाऊंगी, लेकिन उमर तेरी खिदमत कहती है कि तुझे नबी के साथ दफन होना चाहिए। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं कि जब दफन होने की तानी पर सहेलियां रंगा रंग खड़े करे औसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। फरमाते आया उमर को आके बताया पेशानी खून से भरी हुई। उमर ने सजदे में रख दी, रो के कहा आज मेरी तोड़ निभ गई है। हजरत फारूक आज़म मुस्तफा के साथ लेट गए। मेरे नबी ने फरमाया उमर मैं तुझे अपने पड़ोस में दफन कर रहा हूँ, तूने अगर राह वफा में बेटे तक कुर्बान कर दिए है ना तो कयामत तक जो मुझे सलाम करने आएगा तुझे भी सलाम करके जाएगा। यकम मुहर्रम उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन। ये शहादत है हजरत उमर फारूक की रदी अल्लाह ताला। यहाँ छोटी छोटी बातों पे गवर्नमेंट छुट्टी करती फिरती है, छोटी छोटी बातों, इलेक्शन हो गया तो छुट्टी, फलां जगह पे थोड़ा सा किसी ने खबर दे दी कि कोई परेशानी है तो छुट्टी, फलां जगह ये हो गया तो छुट्टी, यहां तक के फलां वजीर साहब फलां इलाके में आएंगे तो सारे इलाके को छुट्टी। और अब तो इससे बड़ा हाल होने लगा है, अगर जिन लोगों की सिंध में हुकूमत है उनके लीडर का दिन आया तो उस दिन छुट्टी, और जिनकी पंजाब में हुकूमत है उनका दिन आया तो छुट्टी। हमारा मुतालबा है हुकूमत पाकिस्तान से, अगर सर उठा के जीना चाहते हो तो यकम मुहर्रम को छुट्टी किया करो। अगर सर उठा के जीना चाहते हो तो यकम मुहर्रम को छुट्टी करो जनाब उमर के दिन, और मिल्लत के जवानों को बताओ कि अगर इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हो तो उस तरह जियो जिस तरह फारूक आजम जी के गए। इज्जत और वकार की जिंदगी, जमहूरियत हजरत उमर से सीखनी पड़ेगी, हुकूमत करने के तरीके हजरत उमर से, रियाया को सीखना पड़ेगा कि अमीर किस तरह बनाया जाता है और अमीर किस तरह के होते हैं। यहाँ लोग हमें यूरोप की मिसालें देते हैं, लोग यहाँ हमें आकर के अमेरिका की मिसालें, उन्हें क्या पता हुकूमत क्या होती है। वो कहते हैं जी वो साइकिल पे जाता है उनका हुक्मरान। तो मैंने कहा वो साइकिल पे जाता है, मेरे उमर फारूक मदीने से मक्के गए थे तो पैदल ही हज करने चले गए, पैदल ही। और जनाब उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ईद की नमाज पढ़ाने गए, ईद की नमाज उमर खुतबा ईद देने गए। और इस जमाने में कौन सा गरीब है जो नंगे पांव जाता हो?
کون سا غریب ہے جو مسجد ننگے پاؤں جاتا ہو؟ لوگوں نے تو 3 قسم کی چپلیں رکھی ہوئی ہیں. ایک مسجد جانے کی علیحدہ ہے, گھر پہننے کی علیحدہ ہے, شادی بیاہ پہ جانے کی چپل علیحدہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے عید کا خطبہ دینے کے لیے, تو بیوی سے کہنے لگے جوتا. اس نے کہا صاحب اتنی دفعہ ٹوٹا ہے, اب گانٹھا نہیں جا سکتا, اتنی دفعہ ٹوٹا ہے کہ اب دوبارہ پیمند نہیں لگ سکتے. تو حضرت عمر کہنے لگے چل کوئی حرج نہیں, بغیر جوتے کے ننگے پیر ہی چلتے ہیں, کوئی حرج نہیں. تو کہنے لگے لوگ کیا کہیں گے؟ فرمایا چپ کر. لوگ جس دن عمر نے یہ دیکھ لیا نا لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اس دن عمر نہیں رہے گا. تو کہا پھر آپ کا نظریہ کیا ہے؟ فرمایا میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں کیا کہتے ہیں. لوگوں کا کیا ہے؟ لوگ کل کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہیں اور پرسوں کچھ کہتے ہیں. میرا نظریہ یہ ہے کہ رب رسول میرے بارے میں ننگے پیر عمر جا رہے ہیں. کون جی؟ میں بڑا ماڑا. اچھا جناب, کیا غربت ہے؟ 10 قسم کے جوڑے لٹکے ہوئے ہیں کمرے میں, اور پہننے کی فرصت نہیں. سویرے کیا پہننا ہے, شام کیا پہننا ہے, 15 سوٹ کٹھے استری ہو کے لانڈری والا بھیج رہا ہے, اور تو غریب ہے. تو بہت بڑا غریب ہے. اس لیے کہ غربت پیسوں کی وجہ سے نہیں ہوتی, غربت تو دل کی ہوتی ہے. تو واقعی بڑا غریب ہے, اور تو غریب ہی رہے گا. امیر تو عمر فاروق تھے جو ننگے پاؤں چلے گئے عید کی نماز پڑھانے. تو رستے میں جو ملا کہنے لگا عمر جوتا تو پہن لو. فرمایا تمہیں عمر کا جوتا نہ پہننے کا نقص تو نظر آیا ہے, کوئی حرج نہیں. اگر عمر کو کبھی بتانا ہوا تو وہ والا نقص بتانا جو عمر کی سیرت میں پیدا ہو, کردار میں پیدا ہو, وہ والا نقص بتانا. یہ چھوڑو جوتے آتے جاتے رہتے. ننگے پاؤں گئے, پاؤں دھوئے, نماز پڑھائی, لوٹ آئے. او بھائی یہاں تو ہمارا بناؤ سنگار اترنا, جتنی توجہ کپڑوں کی طرف ہے اتنی توجہ کبھی ہماری علم کی طرف ہوتی نا, جتنا ذوق شوق ہمارا بناؤ سنگار کی جانب ہے, اتنا بناؤ سنگار کبھی ہمارا اخلاقیات کی جانب ہوتا تو معاملات بڑی حد تک سنورے ہوئے ہوتے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی اپنی زندگی کو ترتیب دیا. ایک دن بھی خلافت نہیں مانگی اللہ سے. حضرت عوف بن مالک اشجعی ایک صحابی ہیں. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب ابو بکر صدیق کا زمانہ تھا تو میں نے خواب دیکھا. میں نے خواب میں جناب عمر کو دیکھا, اور میں نے دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ عمر وہ ہے کہ اللہ کے رستے میں کوئی اسے جتنا مرضی برا بھلا کہے یہ پرواہ نہیں کرتا. کس کے رستے میں؟ بولے سارے. اس کا مطلب ہے اللہ کے رستے میں لوگ برا بھلا بھی. قرآن مجید نے کہا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو برا بھلا کہنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے. آپ یقین کریں اگر پرواہ شروع ہو جائے نا تو دین کا کام ختم ہو جائے. نہ کوئی تقریر کرے, نہ کوئی تدریس کرے, نہ کوئی پیری مریدی کرے, ختم ہو جائے اگر باتوں کی پرواہ ہو. لیکن وہ پرواہ. حضرت عوف بن مالک اشجعی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ عمر وہ ہے جو کسی کی پرواہ, اور دوسری بات میں نے یہ دیکھی کہ عمر خلیفہ بنے گا, اور تیسری بات میں نے خواب میں یہ دیکھی کہ عمر شہید بھی کیا جائے گا, عمر شہید بھی ہوگا. یہ میں نے 3 باتیں خواب میں دیکھی. فرماتے ہیں میں نے آ کے خواب حضرت ابو بکر صدیق کو سنائی, وہ خلیفہ تھے. وہ کہنے لگے ٹھہر جا, میں عمر کو بلاتا ہوں, اس کے سامنے دوبارہ سنانا, اس کے سامنے. فرماتے ہیں میں نے بلایا حضرت عمر فاروق کو, آ کے بیٹھے. خواب شروع ہوا. کا ایک بات تو میں نے یہ دیکھی کہ آپ ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے. دوسرا آپ خلیفہ بنے گے. جناب عمر کہنے لگے چپ کر, ابو بکر کے سامنے ہی کہہ رہا ہے, چپ کر, خلیفہ کے سامنے ہی کہہ رہا ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے عمر اسے کہنے دو, مجھے لگتا ہے رب کی رضا یہی ہے کہ میرے بعد اگر مصطفیٰ کا منبر ملے تو عمر کو ملے, اسے کہنے دو. یار یہاں تو لوگ ڈینگے مارتے ہیں, یہاں تو لوگ دعوے کرتے ہیں میرے سامنے فلانے کو بھی بٹھاؤ, فلانے کو بھی بٹھاؤ, اس کو کیا پتا, اس کو کیا پتا. یہ تو بڑھ کے مارنے کا دور ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیسری بات کہی. حضرت عوف بن مالک نے کہا آپ شہید کیے جائیں گے, میں نے خواب دیکھی ہے. نیک لوگوں کے خواب بڑی حد تک سچے ہوتے ہیں. کہا میں نے خواب دیکھی ہے. تو حضرت عمر کہنے لگے شہید تو دلیر لوگ ہوتے ہیں, شہید تو دلیر, جسے سارا زمانہ دلیر کہہ رہا ہے وہ اپنے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں شہید تو
ابتلے میں تو کاہل سا آدمی ہوں، سست آدمی ہوں، میں تو اتنا کام ہی نہیں کرتا، تو یہ خواب تو نے جو دیکھا ہے نا پھر سے دیکھنا۔ تو ابو بکر صدیق فرمانے لگے عاجزی نہ کر، انکساری نہ کر، تو جو کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن مجھے سن کے شکر بھی ہوا ہے اور افسوس بھی ہوا ہے۔ افسوس اس بات کا کہ تیرے جیسا بطل عظیم چلا جائے گا، اور شکر اس بات کا کہ رب تجھے زندگی بھی اعزاز والی دے گا، اور شہادت کی موت دے کے اللہ تجھے موت بھی عزت والی عطا فرمائے گا۔ اللہ موت بھی تجھے عزت والی دے گا، تجھے کاہلوں جیسی موت اللہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ، او بھائی یہاں تو اس زمانے کا سب سے بڑا مسئلہ پروٹوکول ہے۔ لوگوں پتہ ہوتا ہے کامل پیر ہے، کامل مرشد ہے، لوگ نہیں جاتے۔ میں کسی کا مرید ہو جاؤں، میرا پروٹوکول کدھر گیا؟ پتہ ہوتا ہے یہ کامل استاد ہے، میں اس کے پاس بیٹھوں گا تو میری تربیت کرے گا، لیکن لوگ شاگرد نہیں بنتے۔ میں کدھر گئی؟ یہ جو پروٹوکول کی مصیبت ہے نا، اس نے بڑے بڑے لوگ زیرو کر دیے، بڑے بڑے لوگ۔ اور یہ مت سمجھے کہ آپ کا وزیر اعظم پروٹوکول لیتا ہے یا آپ کا صدر پروٹوکول، وزراء، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہم چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے سارے پروٹوکول کے قائل ہیں۔ ہمارا تو داماد بھی کہتا ہے کہ مجھے پوچھا نہیں میں تمہارے گھر کیوں آؤں۔ ہمارا تو بھائی ہر شخص اعلان کرتا ہے پروٹوکول کا، فلانے نے عزت نہیں دی تو واپس آ جاؤ، فلانے نے سلوٹ نہیں کیا تو واپس آ جاؤ۔ لوگ جہاں سلوٹ کرنا چاہیے وہاں بھی سلوٹ کرانے کے قائل ہیں۔ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی، حضرت عمر کی سادگی اور پھر جناب عمر کی عاجزی، جب انسان اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے نا، سوار کر لیتا ہے، میں بدکار پرانا خادم، کسے در ملی نٹ ہوئی، تے واصف یار نے نظر جو کی تھی تے واصف ہی ہو۔ میں اکثر سوچتا ہوں حضور نے جہاں بھی کہا نا، فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے۔ حضور نے فرمایا عمر جس رستے سے جاتا ہے شیطان وہ رستہ بدل جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر وہ ہے کہ اس کی زبان پر حق جاری ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا 950 سال حضرت جبریل میرے عمر کی شان بیان کریں تو ان کی عظمت ختم نہیں ہوتی۔ 950 سال جبریل عظمت بیان کرے تو ختم نہیں ہوتی۔ یہ بات ہے حضرت عمر کی، اور فرمایا عمر ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، یہ شان ہے اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتے تو عمر ہوتے، جس گلی سے عمر آئے شیطان رستہ بدل جائے۔ میرے عمر فاروق کی شان 950 سال بیان ہو تو ختم نہ ہو۔ عمر کی زبان پر اللہ حق بیان کرتا ہے، جو عمر کہتا ہے وہی رب کر دیتا ہے۔ حضور ساری زندگی فضیلتیں بیان کرتے رہے، عمر جواب میں کیا کہتے ہیں؟ کوئی بتائے نا کہ یہ والی حدیثیں کبھی عمر نے بھی روایت کی ہوں کہ حضور نے میرے بارے میں یہ کہا ہے۔ یہ روایتیں وہ روایت نہیں کرتے، ان سے جب لوگ کہتے عمر تیری بڑی بات ہے تو عمر رو پڑتے، کہتے میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا ہوں، میں تو اونٹ چرانے والے باپ کا بیٹا، اونٹ چرا۔ اس سے آگے عمر گئے ہی نہیں ساری زندگی، اس سے آگے لفظ ہی نہیں ادا کی۔ اور میں تو بھائی اونٹ چرانے والا، میرا باپ تو اونٹ چرایا کرتا تھا، 10 اونٹ تھے، میری ڈیوٹی ہوتی تھی، سنبھالے نہیں جاتے تھے، ابا ڈنڈوں سے مارتا تھا۔ ساری زندگی عمر حج کرنے گئے، ایک خشک تنا کھجور کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپنے کلاوے میں لیا، رونے لگے۔ لوگوں نے کہا عمر کیا ہوا؟ فرمانے لگے یہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہاں میں اونٹ چراتا تھا، 10 اونٹ سنبھالے نہیں جاتے تھے۔ دیکھو رسول اللہ کی شان، آج ساری امت چلانے کا طریقہ عطا فرما دیا ہے، ساری نظریے سے پیار۔ یار پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ آپ جس آدمی کی 50 کروڑ کی پراپرٹی ہے اس کو پوچھیں سب سے غریب، آپ کو وہی نظر آئے گا۔ وہ کہے گا میں ٹائٹ ہوں، حالات بڑے۔ میں کئی باری پوچھے انہوں نے، میں کہتا ترجمہ بھی 10 چھڑوں کی، ہمیں تو سمجھ نہیں آتی، اور ٹائٹ حالات کون سے ہوتے ہیں جی؟ جس آدمی کا کروڑوں میں کاروبار ہے نا، اس کو آپ چھیڑے وہ رونے لگ جائے گا، رونے۔ تو کئی میں نے ایسے دیکھے ہیں کرائے کا مکان ہے، ان سے پوچھے صاحب کیا حال ہے، تو کہتے ہیں جتنی اللہ نے شان والی زندگی ہمیں عطا کی ہے کسی کو نہیں دی ہوئی۔ اس کا مطلب ہے خوشی بھی یہی ہے اور غم بھی یہی ہے، اندر سے خوشی ہے، اندر سے ہی۔ تو نے اگر راضی رہنا ہے تو ادھر سے رہنا ہے، ناراض رہنا ہے تو بس اپنے آپ کو خوش رکھے گا تو ہو جائے گا۔
سارے صحابہ مل کے آئے, کہنے لگے عمر فاروق سے کہنا ہے نبی پاک کے زمانے میں تو ظاہراً غربت تھی, ابو بکر کے دور میں بھی غربت تھی, اب تو بڑا محال ہے. عمر سے سفارش کرو کہ عمر نیا کرتا پہنا کرے. ملکوں کے سفیر آتے, عمر وہی پھٹی پرانی چادر اوڑھ کے اور وہی کئی جگہ پہ پیوند لگے سوٹ پہن کے سفیروں کے سامنے بیٹھ جاتا ہے. عمر کو مشورہ دو, طے ہو گئی بات. سب نے جب مشورہ دے لیا تو سارے کہنے لگے یہ بتاؤ شیر کی مونچھ کو ہاتھ کون لگائے گا, کہنا کس نے ہے, بندہ بھی تو ڈھونڈو نا. نے کہا جناب میرا یہ خیال ہے کہ مولا علی شیر خدا کہیں گے, کیونکہ جس شخص کی عمر کو سب سے زیادہ حیا کرتے دیکھا وہ شیر خدا مولا علی ہے رضی اللہ تعالی علی کہیں گے. اس لیے کہ جناب علی تو کئی دفعہ جب گفتگو کرتے تھے تو حضرت عمر چپ کر جاتے تھے اور فرماتے تھے علی نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. تو کہا علی سے کہو. جناب علی شیر خدا کو بلایا, کس کام کے لیے جی؟ اللہ اکبر. یہ ذرا اپنے اس دور پہ اس بات کو ذرا لاکا جناب ان سے کہیں کہ زیادہ نہیں, ایک کرتا نیا پہن لے. سفیر آتے ہیں, وزیر آتے ہیں تو ایک کرتا نیا پہن لے. حضرت علی کو بلایا, فرمانے لگے کوئی اور بات ہوتی تو میں کہہ دیتا, یہ والی میں نہیں کہہ سکتا. کوئی اور ہوتی تو میں عمر کو کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں, جلال میں بھی تو سن, یہ والی میں نہیں کہہ سکتا. میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہنے لگے سیدہ عائشہ صدیقہ سے کہو, وہ مومنوں کی ماں ہیں, عمر ٹالے گا نہیں. اماں جی سے جا کے کہا اماں جی نیا کرتا عمر سے کہیں پہن لیں, وزیر آتے ہیں بڑے بڑے لوگ تو چلو کوئی حرج نہیں. اماں جی نے کہا اچھا کوئی بات نہیں میں بلا لیتی ہوں. جناب عائشہ نے پیغام بھیجا. جب خادم نے کہا نا مصطفیٰ کے گھر سے پیغام آیا ہے, تو 20 لوگ بیٹھے تھے. عمر کانپتے ہوئے اٹھے, کانپتے دوڑے. حضرت عائشہ پردے میں تھی تو فرماتی ہیں عمر اتحیات کی حالت میں بیٹھ گئے. کہا اماں جی دیر تو نہیں ہو گئی مجھے آنے میں؟ کہا نہیں ٹائم پہ آ گئے ہو. کس لیے بلایا تھا؟ کہا عمر دیکھو غربت کے معاملات اور ہوتے ہیں, جب اللہ آسانی دے تو کوئی چیز استعمال کرنا حرام نہیں ہوتی, اگر حرام ہے تو بتاؤ. کہا نہیں اماں جی حلال ہی ہے. تو فرمایا پھر اتنے سفیر آتے ہیں, مشیر آتے ہیں, اب تو مال غنیمت بڑا آتا ہے, ڈھیر لگ جاتے ہیں مسجد میں, تو چل ایک نیا کرتا تم بھی پہن لیا کرو. اور آپ نیا کرتا پہنو گے تو دھاک بیٹھے گی غیروں پر. تو صحابہ کا مشورہ ہے کہ آپ نیا لباس پہنے. اماں جی کہتی ہے میں نے حکم دیا تو عمر چپ کر گئے, گردن جھک گئی. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عمر فاروق نے سر اٹھایا تو داڑھی پہ آنسو گر رہے تھے, رو پڑے. کہنے لگے پاک محبوب کی پاک بیوی جیسے حکم کرتی ہو میں حاضر ہوں, پر مجھے وہ والا لباس پہنانا جو میرے مصطفیٰ نے پسند فرمایا ہے. اگر یہ رنگ رسول پاک کا ہے تو میں حاضر ہوں, اور اگر نبی پاک کا نہیں تو پھر جیسے آپ حکم کریں. جناب عائشہ کہتے ہیں عمر روئے تو میں زیادہ روئی, میرا پلو بھیگ گیا آنسوؤں سے. میں نے کہا عمر آپ جائیے. عمر یوں نکلے تو جو صحابہ کھڑے تھے وہ کونے میں تھے, سارے آ گئے. کہا اماں جی کیا بناؤ؟ فرمایا بھائی تم سب جو باتیں کہتے ہو وہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں, پر عمر جو بات کرتا ہے وہ سب سے زیادہ ٹھیک ہے. عمر جس پہلو پر بات کرتا ہے وہ یار ایسی عاجزی, ایسا رنگ, ایسا انداز, ایسا طرز حیات, ایسی زندگی. اولاد کے معاملے میں لوگ بزدل ہو جاتے ہیں, بزدل. پر حضرت عمر کا بیٹا مصر گیا, وہاں سے کمائی کر کے لایا, تجارت کرنے گیا, لاکھوں کا مال. کون سا باپ ہے دنیا میں جس کا بیٹا باہر سے پیسے لے کے آئے تو ابا تفصیل پوچھے کہ بیٹا کہاں سے کمائے, کہاں سے لایا, کتنے ملے, کیوں آئے؟ کون سا باپ تفصیل پوچھتا ہے؟ ابا تو کہتا ہے لا صحیح, اور تعریفیں کرتا ہے میرا بیٹا بڑی کمائی کرتا ہے. کبھی پوچھا ہے اس سے کہ ڈیوٹی صحیح دیتا ہے کہ نہیں؟ کبھی پوچھا ہے کہ تو ایمانداری کی روزی لاتا ہے کہ حرام کی کماتا ہے؟ یہ باپ کی ذمہ داری ہے, یہ اماں کی ذمہ داری ہے. پھر کہتا ہے بیماری کیسے آ گئی, پریشانی کیسے آ گئی؟ تو نے کبھی سوال کیا اپنی اولاد سے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا مصر سے پیسے کما کے لایا تو جناب عمر نے بلایا, فرمایا بیٹے اتنی تو تیرے پاس راس ہی نہیں تھی, تھوڑے سے تو پیسے لے کے گیا تھا, اتنی کمائی کیسے ہو گئی؟ اتنے تو پیسے نہیں تھے صاحب, کہاں سے کمائی لائے؟ اس نے کہا ابا جی وہ جو میرے چچا ہے نا مصر کے گورنر, آپ کے دوست,
انہوں نے میری مدد کی ہے. فرمایا جتنے لوگ گئے تھے سب کی ہے مدد اس نے؟ کہا نہیں صرف میری کی. فرمایا تیری کیوں کی؟ تیری کیوں کی؟ کہا حضور آپ کے دوست ہیں. فرمایا چپ کر حضور انہوں نے مجھے اتنے پیسے دیے, میں نے کاروبار میں ڈالے تو نفع آیا تو میں ان کی رقم دے کے. فرمایا خاموش ہو جا, باقی جتنے لوگ گئے تھے سب کی مدد کی اس نے؟ کہا نہیں حضور صرف میری کی. فرمایا اس نے تیری مدد نہیں کی, اس نے خلیفہ کے بیٹے کی مدد کی, اس لیے کہ وہ خلیفہ کو اپنے حق میں نرم کر سکے. فرمایا آدھا مال تیرا ہے, آدھا مال غنیمت کا ہے, مال خزانہ کا ہے, مسلمانوں کا ہے, اس لیے کہ تو جو وہاں سے مال کما کے لایا ہے وہ اپنے باپ کے خلیفہ ہونے کی وجہ سے کما کے لایا ہے, لہذا رکھ ادھر. یہاں کہتے ہیں کدھر سے آیا, کیسے آیا, کون سا حساب دیں, کیا کریں؟ او بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنی اولاد کے بارے میں یہ رنگ ہے. ایک جنگ سے نا خوشبو آئی, خوشبو بڑی مہنگی ہوتی تھی, عرب میں خوشبو آج بھی بڑی مہنگی ہے, وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائی؟ بڑی مہنگی خوشبو تھی. جب وہ خوشبو آئی تو حضرت عمر نے کہا, گھر میں پہلے پہنچی حضرت عمر کے, چونکہ زیادہ عورتیں استعمال کرتی تھی گھر کے اندر خوشبو, مرد بھی لگاتے تھے. حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا, آپ کی زوجہ تو تھی وہ بڑی خوشبو کو پسند کرتی تھی. حضرت عمر نے اپنی زوجہ سے کہا کہ خوشبو لاؤ, میں نے ایک عورت کی ڈیوٹی لگائی ہے, وہ خوشبو تول کے نا تو حصہ برابر صحابہ میں بانٹ دے گی. تو آپ کی زوجہ کہنے لگی کسی بی بی کی ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت تھی, میں جو موجود تھی میں بانٹ دیتی ہوں تول کے حصہ برابر. آپ نے فرمایا نہیں تو رہنے دے, اور فلانی بی بی بانٹے گی. کہا حضور میں نے بھی بانٹنی ہے, میرے پہ کچھ حق ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں تو تفصیل نہ پوچھ, تو خوشبو دے دے, کوئی اور بانٹے گی. خاتون خانہ تھی نا, کہنے لگی نہیں مجھے بھی آج آپ کو بتانا ہی پڑے گا کہ کوئی جو بانٹ سکتی ہے تو میں کیوں نہیں بانٹ سکتی. زوجہ کہتی عمر نے بات کی تو میری چیخیں نکل گئی. حضرت عمر فرمانے لگے جب تو خوشبو بانٹے گی نا تیرے ہاتھوں کو بھی لگے گی, تیرے دوپٹوں کو بھی لگ جائے گی. اگر رب کریم نے مجھ سے سوال پوچھا کہ عمر خوشبو تو مسلمانوں کی تھی, تیری بیوی کے دوپٹے کو کیوں لگ گئی, تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ اگر اللہ نے یہ سوال کیا کہ تیری بیوی نے کیوں لگائی, وہ تو حصہ تھا مسلمانوں کا, تو تو نے تیری بیوی نے کیوں لگائی؟ تو فرمایا میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے حضور مجھے اور تجھے باز پرس ہو, لہذا کسی اور کو بانٹنے دے. زوجہ روئی اور تڑپ کے کہنے لگی عمر مجھے لگتا ہے صبح قیامت بھی تیری بیوی ہونے کی وجہ سے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے گا, تیری زوجہ ہونے کی برکت سے. بھائی یہ معیار رکھا, خدا کی قسم ایسا شخص تاریخ میں دوبارہ نہیں آیا. اتنا بڑا آدمی, اتنا بڑا شخص, اتنا بڑا آدمی, اور پھر رنگ یہ ہے کہ عمر 22 لاکھ مربع میل کا حکمران, 22 لاکھ, اور کھجور کے درخت کے نیچے مٹی کا ڈھیلا لے کے سو گئے ہیں, پرواہ کوئی نہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں. 2 غلام ساتھ بیٹھے تو ایک روٹی حضرت عمر نے گھر سے منگوائی, تھوڑا سا سرکہ, تو غلام کہنے لگے ہم نے بھی کھانی ہے. فرمایا کوئی حرج نہیں, روٹی کو پیٹ بھر کے کھانا ضروری تو نہیں, 3 حصوں میں بانٹ لیتے. ایک آدمی آیا ہوا تھا مصر کا رہنے والا ملنے کے لیے, اس نے پوچھا عمر کدھر ہیں, تو کہا وہ ادھر جاؤ مسجد میں بیٹھے ہوں گے. اور واپس آیا تو کہنے لگا وہاں تو 3 غلام بیٹھے ہیں, ایک روٹی بانٹ کے کھا رہے ہیں, لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں ملی. کہا 3 غلام تو کوئی نہیں, وہاں 2 ہی تھے, تیسرے تو امیر المومنین تھے. اس نے کہا نہیں 3 غلام ہیں, کپڑے بھی ایک طرح کے پہنے ہوئے ہیں, بلکہ 2 کے تو پھر صحیح ہیں, تیسرے کے تو زیادہ ماڑے ہیں. کپڑے بھی ایک طرح کے, کھانا پینا بھی ایک طرح کا, اور ان کا نشست برخاست بھی ایک طرح کی ہے, لہذا کوئی فرق نہیں. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں لے کے آیا, اور جناب عمر کو جب میں نے کچی زمین میں تامت سمیٹ بیٹھے دیکھا تو میں رو پڑا. میں نے اس مصر سے آنے والے کو کہا تو اس کے جلوے دیکھ, اگر اس کی ذات میں اتنا حسن ہے تو محمد عربی کا مقام کیا ہوگا. یہ مقام غور ہے, مقام غور. 10 محرم کو لوگ دیگے پکائیں گے نا, نہیں پکانی ہے, کوئی بول دے نہیں, ہاں نہ نہیں کر دے, پروگرام بدلیا تو نہیں دی عید کی کہ وہی کام شروع ہوا ہے لاسٹ ٹائٹ ہونے والا. کیوں جی پکنی ہے نا دیکھیں 10 محرم کو انشاءاللہ تعالی, ہم بھی پکائیں گے انشاءاللہ, یہاں بھی پروگرام ہوگا. تو 10 محرم کو جو دیگ پکنی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ 1 محرم کو حضرت عمر کے نام کی بھی کوئی پک جائے.
اگر امام حسن حسین کے نام کی دیگیں پکے تو جو امام حسن حسین کے سے پیار کرنے والے ہیں، جو امام حسن حسین سے، ہم لوگوں نے بھی عجیب رٹا اپنایا ہے نا، ہم لوگ بات کا ایک پہلو دیکھتے ہیں دوسرا نہیں دیکھتے۔ حضرت امام حسن اور حسین کو بھی نبی پاک نے شہید کہا، اور جناب عمر کو بھی رسول اللہ نے خود شہید فرمایا، فرمایا شہید ہے، خود فرمایا اپنی زبان سے کہ یہ شہید ہے، خود میرا عمر شہید ہے۔ تو ان کے نام کی دیگ نہیں پکنی چاہیے، اس طرف نہیں ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ اور اہل بیت نبو، یہ بات میں پہلے بھی کرتا ہوں، آج پھر کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اہل بیت کا پیار، سن لو کان کھول کے، اہل بیت کا پیار اگر ہمیں کسی نے سکھایا ہے تو سیدنا عمر فاروق نے سکھایا ہے۔ اہل بیت نبوت کی محبت اگر کسی نے سکھائی ہے تو کس نے سکھائی ہے؟ بول کے بتائیے، حضرت عمر نے۔ اہل بیت کا پیار ہمیں حضرت عمر نے بول کر کے سکھایا ہے۔ بھائی یاد رکھیں، کسی کی طاقت نہیں تھی دم مارنے کی حضرت عمر کے سامنے، طاقت ہی نہیں تھی، کیسر و کسرا کانپ جاتے تھے، جرأت ہی نہیں کرتے تھے حضرت۔ اور ہمارے تو تعلقات بڑے ہیں نا غیروں سے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا منشی عیسائی تھا، وہ کاتب کہتے تھے وہ لوگ، میرا حساب کتاب عیسائی تھا۔ تو فرماتے ہیں ایک دن میں نے وہ سارا حساب کتاب لین دین کے حضرت عمر کو دکھائے تو فرمانے لگے جس نے لکھے ہیں اس کو بلاؤ۔ کہنے لگے وہ ضرور مسجد نہیں آ سکتا۔ کیوں نہیں آ سکتا؟ کہنے لگے وہ عیسائی ہے۔ کہتے ہیں حضرت عمر جلال میں آ گئے۔ آپ فرمانے لگے جنہیں رب دور کرتا ہے تم کیوں قریب کرتے ہو؟ جنہیں اللہ دور کرتا ہے۔ فرمایا تم غیروں کو اگر عہدے دو گے تو اپنوں کا کیا بنے گا؟ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ اللہ 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 اللہ۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا۔ اگر تم غیروں کو عہدہ دو گے تو اپنوں کا، یہ سوچ ہے جو آج برما کے مسلمانوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ کہا اگر تم غیروں کو عہدہ دو گے تو اپنوں کا۔ ہم نے غیروں کو عہدے دیے تو دیکھا نا اپنے کس طرح کاٹے جا رہے ہیں۔ غیروں کو جو عہدے دے دیے یارانے سارے غیروں سے، روز دعویٰ ہوتا ہے چین ہمارا سجن ہے، چین ہمارا دوست ہے۔ او بھائی دوست ہے تو اس سے کہو نا کہ برما تو تمہاری ایک چھوٹی سی ریاست ہے، چین کے بغیر تو وہ سانس بھی نہیں لے سکتا، اس کو کہو نا اس حکومت پہ دباؤ ڈالے۔ لیکن ہم لوگوں نے غیروں کو عہدے دیے تو اپنے پس گئے۔ حضرت عمر کہتے تھے ذمی کا ہم ادب کریں گے، ذمی کافر کا ہم، ایسا کافر جو مسلمان ریاست کو قبول کرے، بدامنی نہ پھیلائے۔ ایک آدمی کو آپ نے دیکھا آنکھوں سے نابینا ہے اور بھیک مانگ رہا ہے، تو حضرت عمر کو نظر آ گیا، فرمایا کون ہو؟ اس نے کہا میں یہودی ہوں۔ فرمایا بھیک کیوں مانگتے ہو؟ کہا جب تک تندرست تھا مسلمانوں کو جزیہ دیتا تھا، بوڑھا ہو گیا ہوں کیا کروں؟ حضرت عمر نے گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا، کافر کو گھوڑے کی پشت پہ بٹھایا اور بٹھا کے مدینے لائے۔ حضرت علی شیر خدا وزیر خزانہ تھے، فرمایا علی اس کا وظیفہ جاری کرو۔ کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ یہودی ہے لیکن یہ ہمیں جزیہ دیتا رہا، بوڑھا ہو گیا بیچارہ، بھیک مانگنے پہ مجبور ہے، ہماری حکومت کے اندر رہتا ہے، اس کا پورا وظیفہ جتنا خرچہ اتنا وظیفہ لگاؤ۔ حضرت علی کہتے ہیں میں وظیفہ لگا رہا تھا اور وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ رہا تھا، وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ یہ مزاج، یہ نہیں کہ کافر۔ حضرت عمر نے گورنروں کو خط لکھے تھے کہ زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کرنا، جہاں ان کی عبادت گاہیں بنی ہو گرانی نہیں، کوئی مندر کوئی گرجا ضائع نہیں کرنا۔ اسلام سب کو جینے کا موقع دیتا ہے، پر بے ایمانو ظالموں بدذاتو تمہیں یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں جینے کا موقع دیتے، تم بھی مسلمانوں کو جینے کا موقع دو۔
یہ جہاں بستے ہیں, جہاں رہتے ہیں, انہیں وہاں جینے کا موقع دو, انہیں بھی اللہ اکبر کہنے کا موقع دو, انہیں بھی قرآن پڑھنے کا موقع دو, انہیں بھی رسول اللہ پر درود پڑھنے کا موقع دو. ہمارے ملک میں عیسائی اپنی مرضی سے کھلے عام تبلیغ کرتے ہیں. یہاں تو چینل چلائے ہیں عیسائیوں نے. کسی مذہبی جماعت نے کبھی جلوس نکالا ہے کہ عیسائیوں کا چینل بند کرو؟ بولے نکلا ہے کہ نہیں نکلا؟ کتنے ظلم کی بات ہے. ہم جب غیر کو اتنا تحفظ دیتے ہیں, اتنا تحفظ دیتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے, مجھے 20 لوگوں نے عید پہ ٹیلی فون کیے کہ عیسائیوں کو قربانی کا گوشت دے لیں, مجبور ہیں جی, دروازے پہ آ گئے ہیں, ہمارے کام کاج کرتے ہیں. 20 لوگ. عام آدمی کے دل میں ان کا اتنا جذبہ ہے, وہ مسائل کا بیان کرنا ایک علیحدہ بات, لیکن ہمارے دل کافر کے حق میں بھی نرم ہو جاتے ہیں. تم کس قدر زیادہ بےایمان ہو اور کفر کس قدر زیادہ ذلیل ہو گیا ہے کہ مسلمان کے حق میں نرم ہوتا ہی نہیں. اور اس سے بڑے ذلیل وہ ہیں جو ان ذلیلوں کے سپورٹر ہیں. وہ کسی عرب ملک کے حکمران ہو یا کسی اور جگہ کے, وہ بڑے ذلیل ہیں جو ان ذلیلوں کے سپورٹر ہیں, جو برما کی بچیوں کے قتل پر اپنی حکومتیں چمکا رہے ہیں. انہیں شرم نہیں آتی. اس قدر مسلمان تڑپا ہے, لیکن ان بے غیرتوں کو ذرا ہوش نہیں آئی. اور یہ ان کے کماش, ان کے دلال جو ہر جگہ ان کی سپورٹ کر کے اپنی حکومتیں قائم کرتے ہیں, بے ایمانوں کو پتہ نہیں کہ کب ان پر اللہ کا عذاب اترے گا اور کس طرح ان کے پرخشے اڑیں گے. تمہیں اپنی ذلت اور رسوائی نظر نہیں آ رہی کہ زمین کس طرح تمہارے لیے تنگ ہو گئی ہے؟ اس سے زیادہ اور تمہاری رسوائی کیا ہوگی؟ ڈرو اللہ سے. اور یہ تو دنیا کا عذاب ہے. ان بطش ربک لشدید. میرا رب کہتا ہے قیامت تو قائم ہونے دے. جتنا سخت تیرے رب کی پکڑ ہے اتنی کسی دوسرے کی ہو سکتی. یاد رکھیں اور تھوڑا احتیاط کریں ہم سب لوگ بھی, جو ہم لوگ آدھی زبان بول کے بھی ان کی سپورٹ کرتے. اب شرم آنی چاہیے ہمیں ان حکومتوں کی سپورٹ کرتے جو مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر حکومتیں قائم کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے. بہرحال بات دور نکل جائے گی اور میں اپنے مضمون پہ رہتا ہوں. اہل بیت کا پیار اگر سکھایا ہے تو جناب عمر نے سکھایا ہے رضی اللہ تعالی عنہ. امام حسن ملنے, آپ یقین کریں میں جب اس واقعہ کو پڑھتا ہوں تو میرا دل جھوم جاتا ہے. میں کہتا ہوں یار ڈاڈا ہونا اپنی جگہ پہ, عشق ہونا اپنی جگہ پہ, انسان کا باوقار ہونا اپنی جگہ. جہاں کھڑے ہونا تھا وہاں یہ کھڑے ہوتے تھے, اور جہاں جھکنا تھا وہاں یہ. ان لوگوں میں اقبال نے کہا تھا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب و جستجو, عشق حضور و اضطراب. جہاں اگر آیا ہے سامنے کیسر و کسرا تو عمر جیسا دلیر کوئی نہیں. اگر سامنے آیا ایران کا بادشاہ تو عمر جیسا تگڑا کوئی نہیں. اگر آیا ہے سامنے غسان کا بادشاہ تو عمر جیسا عادل کوئی نہیں. لیکن اگر علی کا بیٹا آیا ہے, اگر فاطمہ کے لال پارے آئے ہیں, تو پھر فاروق اعظم سے جیسا محب کوئی نہیں, پھر ان سے جیسا پیار کرنے والا کوئی نہیں. اندر بیٹھے ہیں جناب عمر, اندر تنہائی میں کچھ وزیروں سے گفتگو ہو رہی ہے, میٹنگیں جاری ہیں. آپ کے بیٹے ملنے آئے جناب عبداللہ ابن عمر. ابا جی ملنے آئے. بات ٹھہرو, بات کر رہا ہوں, کوئی نہ اندر آئے. صاحب زیادہ باہر کھڑا ہے. تھوڑی دیر گزری تو امام حسن بھی آ گئے. کون آئے؟ آپ کو جو ملے گا امام صاحب کا نام لینے سے, وہ سردار ہیں جنتیوں. کون آئے؟ سارے بولیے. امام حسن. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے نے نور تیرا سب گھرانہ. امام حسن آئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو دروازے پہ کھڑے دیکھا. کہا امیر المومنین کہاں ہیں؟ کہنے لگے حضرت عمر کے بیٹے. کہنے لگے وہ اندر بیٹھے, کچھ میٹنگ ہو رہی ہے, اور انہوں نے کہا کوئی اندر نہ آئے, لیکن آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. آپ جانا چاہیں تو, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور, آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. تو انہوں نے کہا جب آپ باہر کھڑے ہیں تو مجھے کوئی اتنا ضروری کام نہیں, اور ابھی زور کی نماز تھوڑی دیر میں ہوگی, میں مسجد میں مل لوں گا امیر المومنین سے. یہ بات کہہ کہ امام حسن چلے گئے. یار اتنی بڑی بات نہیں تھی, اتنی بڑی بات نہیں تھی. وہ میرے استادوں کا بیٹا بھی آئے تو کہا ٹھیک ہے جی وہ سوئے ہوئے ہیں, کوئی غرض نہیں یار میں ٹھہر کے آ جاؤں گا. کوئی بڑی بات نہیں تھی, دیکھا جائے تو بڑی بات نہیں تھی, پر بات بہت بڑی تھی اس لیے کہ یہ خالی حسن نہیں, یہ حسن ابن علی ہے, یہ حضرت فاطمہ کے لخت جگر. حضرت عمر باہر نکلے. عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کوئی آیا تو نہیں؟ تو کہا حضور امام حسن آئے تھے. تو کہا پھر شہزادے کو اندر کیوں نہیں بھیجا؟ کہا میں نے کہا تھا. وہ کہنے لگے اگر امیر المومنین مصروف ہیں تو میں
ظہر میں مل لوں گا. حضرت عمر رونے لگے. فرمایا بیٹے تو نے اچھا نہیں کیا. پھر مسجد نہیں گئے, سیدھے امام حسن کے دروازے دستک دی. امام حسن باہر آئے. کہا شہزادے آئے تھے تو ملے کیوں نہیں؟ تو امام حسن کہنے لگے حضور آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا, آپ کا اپنا بیٹا دروازے پہ کھڑا تھا, اور منع بھی کیا تھا آپ نے, تو میں زور میں مل لیتا. حضرت امام حسن فرماتے ہیں جوش جذبات میں جناب عمر نے سر سے پگڑی اتار دی. جوش جذبات میں کہنے لگے حسن میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام ختیجۃ الکبریٰ ہے؟ کیا اس کے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے؟ آپ کا اور اس کا کیا مقابلہ؟ پھر رو پڑے اور کہنے لگے بیٹے میں مکے کے صحراؤں میں اونٹ چرایا کرتا تھا, یہ جو میرے سر پر عزت کے بال ہیں یہ تیرے نانے کے اگائے ہوئے. میں مکے کے خبردار شہزادے خبردار. او بھائی اہل بیت نبوت کے ادب کا رنگ اگر سکھایا ہے تو سیدنا عمر نے سکھایا ہے. حضرت عمر فاروق اتھارٹی ہے, اسلام کی اتھارٹی. یکم محرم حضرت عمر کی شہادت ہے. یہودی بول اٹھا, کافر بول اٹھا. اگر 6 مہینے عمر دنیا میں اور رہتے تو دنیا میں کوئی کافر موجود نہ ہوتا. 6 مہینے. اور جب اس بطل جلیل کا جنازہ اٹھا, اللہ بخاری پڑھیے نا, اللہم ارزقنا شہادت فی سبیلک, اللہ بسترے کی موت نہ دینا, شہادت کی دینا. عمر شہید ہوئے, مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے, اور جب جنازہ اٹھا تو مدینے کا پھر پیچھے جو دلیر بچے وہ مولا علی تھے. مولا علی جناب عمر کا جنازہ اٹھا تو سب سے پہلی ہائے جو نکلی وہ حضرت علی کی زبان سے نکلی, اور حضرت علی ساری داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. لوگوں نے کہا کہ علی کیا ہوا؟ فرمانے لگے تم دیکھ نہیں رہے جنازہ کس کا اٹھا ہے؟ پلٹ کے دیکھو تو صحیح, تم پتہ نہیں یہ کون گیا ہے. کہ حضور کیا ہوا؟ آپ فرمانے لگے عمر اس طرح کے کام کر کے گیا ہے, اب ان کے رستوں پہ کون چلے گا؟ کون اس کے جگر راہ وفا میں؟ میں نقش ایسے چھوڑ آیا ہوں, میں جس منزل سے گزرا ہوں وہ اب تک یاد کرتی ہے. حضرت علی حضرت عمر کے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں اللہ مجھے اس طرح کے عمل کرنے کی توفیق دے جس طرح کے عمر کر کے گیا. میرے بھائی بطل عزیز, بطل حریت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی زندگی انقلاب والی گزار کے گئے. عمر جب دنیا سے گئے تو 80 دینار کا قرضہ تھا. 22 لاکھ مربع میل کا حکمران, اور اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے کوشش کرنا تیرے خاندان والے مل کے میرا قرضہ اتار دے, میری قبر پہ بوجھ نہ رہے, اور اگر خاندان والے مدد نہ کریں تو میرے دوستوں سے بات کرنا, وہ مدد نہ کریں تو پھر علی سے بات کرنا. ان کا پیار آپس میں اتنا, اور تو اختلاف ثابت کر رہا. 80 دینار کا قرضہ چھوڑ کر حضرت عمر دنیا سے گئے, اور جاتی دفعہ کہہ گئے میرے بعد میرے بچوں کو حکومت کے مشورے میں بھی شامل نہ کرنا, حکومت کے مشورے میں بھی میری اولاد شامل نہ ہو. اتنا بڑا شخص اتنا بڑا رنگ دے کے یکم محرم کو جب عمر فاروق کا وصال ہوا تو بیٹے سے کہنے لگے اماں عائشہ سے جا کے کہو میرا بھی نبی پاک کے روزے میں دفن ہونے کو دل کرتا ہے. ایک قبر کی جگہ ہے اماں جی نے اپنے لیے رکھی ہے, بخاری ہے بخاری. حضرت عائشہ کے پاس صاحبزادے گئے, کہنے لگے اماں جی عمر کو زخم لگ گیا ہے, حالت بڑی پریشانی والی ہے. وہ کہتے ہیں اگر اماں اجازت دیں. سید عائشہ رو پڑی, فرمانے لگی کہ وہ اپنی قبر کی جگہ تو نہیں نہ کسی کو دیتا, پر عمر نے کمال ہی بڑا کیا. اسے کہو جاؤ گنبد خضرا میں قیامت تک جو مصطفیٰ پہ اور ابو بکر پہ سلام پڑے گا وہ تجھ پہ بھی سلام پڑھ کے جائے گا, جاؤ میں نے جگہ دی.